پطرس بخاری خداداد صلاحیتوں کے مالک تھے۔ انہوں نے 1949 میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کمیٹی میں پاکستان کے نمائندے کی حیثیت سے شرکت کی۔ ان کو اقوام متحدہ میں مستقل نمائندے کی حیثیت سے نامزد کیا گیا۔ لیاقت علی صاحب امریکہ جانے والے تھے، تو انہوں نے بخاری صاحب کو چنا کہ وہ اپنے ساتھ جائیں، ان کے ساتھ، ان کے اسپیچ رائٹر کی حیثیت سے۔ پھر بخاری صاحب کو انہوں نے بھیج دیا، لیاقت علی صاحب نے یونائٹڈ نیشنز میں امبیسڈر بنا کے۔ یو این میں میری پہلی پوسٹنگ ہوئی فارن سروس میں، مشن ٹو دی یونائٹڈ نیشنز نیو یارک میں، تو اس وقت وہ پاکستان کے پرماننٹ ریپرزینٹیٹو تھے، اور اس کے بعد پھر پاکستان سیکورٹی کاؤنسل کے ممبر بنے۔ یہ سن 52 کی میں بات کر رہا ہوں، 1952۔ وہ ٹونیسین کویسچن یونائٹڈ نیشنز میں سیکورٹی کاؤنسل میں، اس وقت خالد جو ان کی پذیرائی ہوئی اور جس قسم کی انہوں نے تقریریں کی، 3 تقریریں کی انہوں نے، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ Since about the beginning of this year, there has been serious unrest in Tunisia. Many cases of killing, violence, shooting, and large-scale arrests have been widely reported in the world press. My government, together with the governments of 10 other member nations, has taken a very serious view of the situation. بخاری صاحب نے جس قسم کی تقریریں کی، وہ دھواں دار تقریر نہیں کرتے تھے۔ ان کی تقریر میں پرمعنی تقریر ہوتی تھی، اور بڑی کنونسنگ اور پرسویسو ان کا وہ انداز تھا۔ بخاری صاحب میں یہ خوبی تھی کہ ان کی تحریر اور ان کی تقریر دونوں بہت اعلیٰ معیار کی تھی۔ دلائل دینے، نکتے پیدا کرنے، جواب دینا اگلے آدمی کا، یہ سب کچھ انہوں نے یہاں سے نکالا، گھر سے لکھ کے کچھ لائے۔ اور وہ کھڑے ہو کے تقریر کرتے تھے، 10 منٹ کی، 20 منٹ کی، 30 منٹ کی، 40 منٹ کی، اور اس کے بعد تمام اسمبلی جو کھچا کھچ بھری ہوتی تھی وہ کھڑے ہو کے اس کی داد دیتے تھے، مڑ کے کہتے تھے یار میں نے کہا کیا ہے؟ تو میں ان سے کہتا تھا کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے، تو ان کے چہرے پہ ایک بڑی مخصوص ایک مسکراہٹ ہوتی تھی۔ اتنی عزت ان کو ملی اور ان کے ذریعے پاکستان کو ملی، حالانکہ پاکستان بنے ہوئے چند سال ہی ہوئے تھے، 5 سال ہوئے تھے، لیکن پاکستان کا بہت بڑا نام ہوا، اور ہم لوگ جو ان کے ساتھ کام کرتے تھے ہم یہ محسوس کرتے تھے کہ ہمارا قد جو ہے 10 فٹ ہے۔ مل گئی آزادی ٹیونس کو، تو ٹیونس نے پہلا کام یہ کیا کہ پاکستان کے سفیر جو تھے بخاری صاحب، ان کے نام ایک ایونیو کا نام رکھ دیا۔ اس کے بعد اتنی ان کی شہرت بڑھی کہ جب بھی کوئی بخاری صاحب نے یونائٹڈ نیشنز میں، میں 4 سال ان کے ساتھ رہا، تقریر پتہ چلتا تھا کہ بخاری صاحب نے تقریر کرنی ہے، تو یونائٹڈ نیشنز سیکریٹریٹ کے لوگ جوک در جوک جمع ہو جاتے تھے ان کو سننے کے لیے۔ سر گلیڈون جیب گریٹ برٹن کے نمائندے تھے، پرماننٹ ریپرزینٹیٹو تھے یونائٹڈ نیشن میں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ سر ونسٹن چرچل کے بعد یہ سب سے بڑے اوریٹر ہیں۔ ٹیونیشیا کے مسئلے پہ جب بحث ہو رہی تھی تو 11 مقرر تھے ان میں، زیادہ جو اکثریت تھی وہ فرانس کی مدد کر رہی تھی، فرانس کا قبضہ تھا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ٹیونیشیا پہ۔ انہوں نے تقریر کی تو ان کا اور سر گلیڈون جیب جب ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ان میں آپس میں جیسے کہ بیت بازی ہوتی ہے، ایک فقرہ وہ کستے تھے، ایک فقرہ وہ کستے تھے، اور یہ سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا۔ Sir Gladwin Jebb, with a felicity of language for which I envy him, has been pleased to call himself a tortoise and myself a hare. He has therefore accused me of impetuousness. He has also said that in the British Commonwealth, to which he and I and our countries have the honor to belong, there is a room for many kinds of political animals.
this is probably true. But if in the British Commonwealth there are any ostriches, they are not found in my country. और दोनों कोशिश करते रहे कि एक दूसरे के ऊपर सबकत लेके जाएं। आखिर में सर ग्लैडविन जैब अपनी कुर्सी से उठे, आए, फर्श के ऊपर उन्होंने अपने घुटने टेके और हाथ जोड़े और उन्होंने कहा, सर आई सरेंडर, सर यू आर डिप्लोमेट। न्यूयॉर्क टाइम्स में खास तौर से, जो कि अमेरिका के सबसे बड़ा अखबार है, उसमें 5 या 6 कॉलम की हेडलाइन थी, सर ग्लैडविन जैब ऑफ यूनाइटेड किंगडम नेम्स प्रोफेसर एस बुखारी ऑफ पाकिस्तान ए डिप्लोमेट। तो उसके बाद यूनाइटेड नेशन में उनका ये लक़ब बन गया था, डिप्लोमेट। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मौसर और बावकार तर्जमान होने के सबब बहुत एहतराम की निगाह से देखे जाते थे, और पितरसी वो शख्सियत है जिन्होंने यूनिसेफ को एक नई जिंदगी दी, जो आज दुनिया भर में करोड़ों बच्चों की जिंदगी बचा रहा है। यूनिसेफ का नाम था ICEF, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। अमेरिकनों ने, जो कि मेनली वो पैसा दे रहे थे यूनिसेफ को, और उन्होंने ये किया कि अब इसने अपना काम यूरोप पे ख़त्म कर दिया है और इसकी अब ज़रूरत नहीं है, और इसलिए यूनिसेफ का शुक्रिया अदा करें और उनसे खुदा हाफिज कहें। ये अमेरिकन पॉलिसी थी, और इस पॉलिसी की करना धरना वो थी एलेनर रूजवेल्ट। जब वो मीटिंग हुई इकोसॉक की, तो उसमें उन्होंने जो उनको ब्रीफ था वो पढ़ दिया। बुखारी साहब उस वक्त चेयरमैन थे उस कमेटी के। बगैर किसी स्क्रिप्ट के उन्होंने आते ये कहा कि मुझे यूं महसूस हुआ जब मैं तकरीर सुन रहा था एलेनर रूजवेल्ट की, मुझे यूं एहसास हुआ कि मैं किसी के जनाजे पे आया हूँ। देखो, यूनिसेफ का काम अगर यूरोप में ख़त्म हो गया है तो दुनिया में लाखों करोड़ों बच्चे और औरतें हैं इन तरक्की पजीर मुल्कों में जिनको यूनिसेफ की ज़रूरत है। ऑस्ट्रेलिया और दूसरे डेलीगेशन ने उन्होंने ये किया कि भाई इसका कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, और फिर यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड कायम हो गया एज ए परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिस्टम। 3 खिताब उनको दिए गए, डिप्लोमेट, सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, मैन फ्रॉम एशिया। उनका इंतकाल 5 दिसंबर को हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 7 दिसंबर को 1958 एडिटोरियल लिखा। अब न्यूयॉर्क टाइम्स हर शख्स के लिए नहीं लिखता। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि ही वॉज इन द बेस्ट सेंस ए सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड।